علی بھائی 12 ربیع الاول کے لیے لفظ عید بولنا کیا درست ہے؟ کیونکہ اسلام میں تو صرف 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ بات حقیقت ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی روشنی میں مسلمانوں کی عیدیں 2 ہی ہیں، عید الفطر چھوٹی عید 1 شوال کو منائی جاتی ہے، اور دوسری عید الاضحیٰ بڑی عید قربانی والی عید جو 10 ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے۔ باقی اصطلاحاً جو عید کا لفظ ہے نا وہ تو اسی کے اوپر بولا جائے گا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اوپر۔ ایک لغوی عید بھی ہے، لغت کے معنوں عید کہتے ہیں بار بار لوٹ کر آنے والی چیز، اور خوشی کے لیے بھی عید کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، یعنی خوشی کے دن کے طور پہ۔ تو لغت میں عید کا ورڈ جو ہے وہ ایون اصطلاح بھی کہہ سکتے ہیں، اصطلاح میں بھی ان 2 کے علاوہ بھی بولا گیا ہے۔ جمعے کے دن کو بھی عید کا دن کہا گیا، تو سال میں 52 جمعے تو آتے ہیں نا، تو سر 2 کے ساتھ یہ 52 جمعے بھی تو شامل کریں عید کے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک یہودی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور کہا آپ کی کتاب میں ایک آیت ایسی ہے، اگر ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی تو ہم تو اس دن عید مناتے۔ تو سیدنا عمر نے پوچھا کون سی آیت؟ اس نے کہا یہ جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا۔ تو سیدنا عمر نے بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا، آپ نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ آیت کس موقع پر اور کس جگہ پہ نازل ہوئی تھی، یہ یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی اور وہ جمعے کا ہی دن تھا۔ یعنی کیا مطلب کہ وہ عید کا ہی دن تھا، تو ہمیں جو کہہ رہا نا عید مناؤ تو وہ جمعے کا دن تھا، عید کا ہی دن تھا۔ اچھا بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے، ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، لیکن امام ترمذی اس سے آگے ایک اور حدیث لے آئے ہیں۔ ابن عباس سے کوئی یہودی آ کے یہی بات کرتا ہے، تو ابن عباس تو پھر کھل کے جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے پہلے ہی 2 عیدیں دی ہوئی تھیں اس دن جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے، ایک یوم عرفہ کا دن اور ایک جمعے کا دن۔ تو ابن عباس نے لفظ عید بول دیا کس کے اوپر؟ یوم عرفہ پہ بھی، 9 ذوالحجہ کو بھی اور جمعے کو بھی۔ تو 52 اور 1 53 عیدیں تو یہ بن گئیں ان 2 کے علاوہ، یعنی 55 55 پنجتن پاک کی نسبت سے 55 عیدیں تو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ تو اگر کوئی عید میلاد النبی پہ بھی عید کا لفظ بول دیتا ہے اجتہاداً، بار بار لوٹ کے آنے والی نبی علیہ السلام کی ایک محبت کی وجہ سے، تو اس کے اوپر کوئی شرعی فتویٰ تو نہیں لگ سکتا، لیکن اس کو لغت میں ہی رہنے دیں۔ یعنی وہ ایک جو یہ مشہور کر دیا نا جی یہ سب سے بڑی عید ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی چیزیں اب آپ دین میں انجیکٹ کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی شریعت میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے سلف میں کسی نے اس طرح لفظ استعمال نہیں کیا، البتہ یہ اجتہاد والا معاملہ ہے، اگر کوئی لغت کے معنوں میں استعمال کرنا چاہتا ہے ضرور کریں۔ آپ اپنی شادی کے دن کو بھی عید کا دن ڈکلیئر کر سکتے ہیں، کسی کی 14 سال بعد کوئی اولاد ہوئی ہے تو وہ اس دن کو بھی عید کا دن ڈکلیئر کرتے، وہ علیحدہ معاملہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے لیے بھی اگر کوئی عید میلاد النبی کا لفظ بول لیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی چڑھنا نہیں چاہیے، ان بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ آپ کو اس دن جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں سے جو جائز ایکٹیویٹیز ہیں ان کو انڈورس کریں، جو غلط چیزیں ہیں ان کو آپ ہائی لائٹ کریں۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ نفرت کا اظہار کریں کہ عیدیں 2 ہی ہوتی ہیں، یہ تو اب پرانی بات ہوگی نا سر، اب ہم نے آپ کو 53 عیدیں ثابت کر دی ہیں تو آپ کی تو ڈاکٹرائن ہی ٹوٹ گئی نا ساری۔ تو اس لیے علمی بات کیا کریں، کیوں؟ کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ ٹھیک ہو گیا علی بھائی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114 میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں عید کا لفظ بولنا کیا درست ہے؟ یہ تو مشہور دلیل ہے جو پیش کرتے ہیں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 114۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل ہو، تو اس میں الفاظ ہیں اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ اچھا یہ اس میں مائدہ کا لفظ ہے، مائدہ کسے کہتے ہیں؟ کھانے کو، اور اسی کی وجہ سے سورت کا نام بھی سورۃ المائدہ ہے۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اے رب ہمارے ہم پر آسمان سے مائدہ یعنی کھانا نازل فرما، مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، تاکہ یہ عید کا دن بن جائے ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی، اور تیری طرف سے ایک معجزہ اور نشانی بھی ہو جائے۔
اب یہ کوئی ثابت نہیں کہ وہ کھانا نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یا روک دیا گیا تھا، وہ علیحدہ بات ہے. البتہ عید کا لفظ یہاں پہ بولا گیا کہ آسمان سے کھانا نازل ہوا، وہ عید کا دن، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس حوالے سے ڈکلیئر کیا. اور اس سے اجتہاداً تو آپ عید میلاد النبی کا لفظ بول سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی آیت یا حدیث نبی علیہ السلام کی پیدائش مبارک کے حوالے سے موجود نہیں ہے. یعنی یہ ایک دلائل کے طور پہ لیا جا سکتا ہے، وہ تو ہم پہلے ہی قائل ہیں، آپ یعنی لغت کے معنوں میں بولیں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 کے تحت 12 ربیع الاول کیا ایام اللہ نہیں ہے؟ دیکھیں سورہ ابراہیم کی جو آیت نمبر 5 ہے یہ مشہور ہے، میں اکثر یعنی تلاوت بھی کرتا ہوں. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا آپ اللہ کے بڑے بڑے جو فیصلے کے دن ہیں نا، ان کے ذریعے تبلیغ کریں اپنی امت کو. وہ بڑے بڑے کیا ہیں؟ وہ قرآن میں آئے ہیں. وہ بڑے فیصلے کے دن ہے جس دن قوم عاد ہلاک ہوئی، جس دن قوم سمود ہلاک ہوئی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کے لیے بھی وہ بڑا دن بن گیا جب فرعون ڈبویا گیا. یعنی جب اللہ کی قدرت کے بڑے بڑے فیصلے ہوئے ان کو کہتے ہیں ایام اللہ. بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ یہودی جو ہیں وہ روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا. نبی علیہ السلام نے پوچھا کیوں؟ تو کہا اس دن فرعون ہی ڈبوئے گئے تھے، ایام اللہ میں سے. تو یقیناً یعنی 12 ربیع الاول بھی ایام اللہ میں سے، آپ کی پیدائش ایام اللہ میں سے ایک یوم ہے، بلکہ آپ کی ہجرت کا دن بھی ایام اللہ میں سے ہے. وہ آپ کے ٹیک آف پوزیشن ثابت ہوئی ہے. پچھلے 13 سال کے اندر مکی دور میں صرف 125 بندے مسلمان تھے، اور ہجرت مدینہ کے بعد ودن 13 ایئرز 3 براعظموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی. ہم تو کہتے ہیں ہجرت کا جو دن تھا وہ بھی پیر کا دن تھا، دلائل النبوہ میں آتا ہے امام بہیقی کی کتاب میں، اور ربیع الاول کا ہی مہینہ تھا، وہ بھی ایام اللہ میں داخل ہے. نبی علیہ السلام کی یعنی جس دن پیدائش ہوئی ہے وہ بھی یعنی ایک ایام اللہ میں سے ہے. جس دن آپ علیہ السلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ بھی ایام اللہ میں سے. وہ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے 2750 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. پوچھا گیا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ. اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی، تو میں اس کے شکرانے کے طور پر ہر پیر کو آپ یعنی جو ہے وہ جشن قرآن اور جشن میلاد منایا کرتے تھے، ہر پیر کو. صحیح مسلم 2750 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. علی بھائی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کے تحت اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں منانی چاہیے، جبکہ سورہ آل عمران کی آیت 164 اور سورہ الانبیاء کی آیت 107 کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اللہ کا احسان عظیم بھی ہے اور رحمت کاملہ بھی ہے. بے شک. آپ اس دن کی خوشی کیسے مناتے ہیں، اور اسی میں میلاد منانے کا طریقہ بھی بتا دیں. دیکھیں جی یہ ٹپیکل یعنی یہ وہ ہمارے بریلوی بھائیوں والی تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں نا، یہ مشہور آیات پڑھ رہے ہیں. یہ سورہ یونس کی آیت ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ، یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے دنیا کا مال جوڑ رکھا ہے. یہ کون سی آیت آپ نے بتائی تھی؟ سورہ یونس آیت نمبر 58. سورہ یونس جو ہے نا میرے بھائی، اس کی یہ جو آیت نمبر 58 ہے نا، ذرا اس سے پچھلی والی آیت بھی پڑھیں نا کہ یہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ کہا کسے کہا گیا ہے؟ وہ تو آپ پڑھنے نہیں دیتے ہیں، وہ قرآن کو کہا گیا ہے. یہ آیت نمبر ہے 57. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگو بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح و نصیحت والی کتاب آ گئی، اور ایسی کتاب ہے تمہارے سینوں میں چھپے ہوئی جو بیماریاں ہیں یعنی شرک کی اور جو غیر اخلاقی چیزیں ہیں ان بیماریوں کا علاج ہے اس کتاب میں. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اے نبی علیہ السلام ان سے فرمائیے کہ یہ جو اللہ کا فضل ہے یعنی قرآن اور رحمت ہے اس پہ خوشیاں مناؤ. یہ تو جشن قرآن کے بارے میں ہے، تو وہ تو کوئی نہیں منا رہا. وہ تو کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا وہابی ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. لیکن دلیل تو اسی سے لیتے ہیں نا. دلیل اس سے لیتے ہیں نا، تو جو اصل چیز ہے پہلے وہ تو لینا. تو اس کو بھی اجتہاداً لے لیں، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے آپ نے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ کا احسان ہے کہ مومنین میں جو ہے وہ ایک رسول کو مبعوث کیا انہی میں سے جو ان پہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اللہ کا احسان ہے. اور جو سورہ انبیاء کی 107 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام جہان والوں کے لیے. تو آپ رحمت بھی ہیں، اللہ کا احسان بھی ہے. یہ اجتہاداً ضرور لیں، لیکن اصل چیز جو قرآن میں ڈائریکٹلی آئی تھی وہ قرآن کے بارے میں تھی. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا.
اور ہمارے نبی علیہ السلام نے دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2750. آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے, پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں ہر منڈے کا روزہ؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی, میں اس کی خوشی میں جشن میلاد بھی مناتا ہوں اور جشن قرآن بھی مناتا ہوں. تو یہ دونوں جشن منائے نا. قرآن تو پڑھنے نہیں دیتے, کہتے ہیں قرآن ترجمے سے نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. دشمنی کی ہوئی ہے نا. میرا مسئلہ نمبر 1 ہے یہی ہے, امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا, اس سے میں آپ کو بھی تبلیغ کر دوں, اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اسی سے تبلیغ کرے, مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں, اللہ کی نازل کرتا کتاب سے. تو منائیں جی, بالکل پیر کا روزہ رکھیں, 52 دفعہ آپ میلاد منائیں جی سال میں, اور 52 دفعہ جشن قرآن منائیں, اور قرآن پہ عمل بھی کریں اور نبی علیہ السلام کی سیرت پہ عمل بھی کریں. دونوں چیزیں پیرلل میں لے کے چلیں. ٹھیک ہو گیا؟ میلاد کا طریقہ بنانے میں یہی جو آپ نے بتا دیا. جی یہی طریقہ, روزہ رکھیں. سورۃ دحا کی آیت 11 کے تحت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرنا چاہیے. کیا صرف سوموار کا روزہ رکھ لینے سے چرچا ہو جائے گا یا ہو جائے گا؟ اس لیے ہوگا کہ جی میرے نبی علیہ السلام جب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے چرچا کرنے کا طریقہ آپ کو تعلیم کر دیا ہے. اگر آپ پبلکلی کرنا چاہتے ہیں کریں, وہ اس طرح کریں کہ آپ جمعہ کے خطبوں میں لوگوں کو ترغیب دلائیں منڈے کے روزہ رکھنے کی, یہ چرچا کروائیں. اگر آپ چرچے کے طریقے خود نکالنا چاہتے ہیں, نبی علیہ السلام سے بڑھ کے آپ سمجھدار بننا چاہتے ہیں, تو سر پھر اپنا علاج آپ خود کروائیں. آپ ایک خاص لمٹ کو تو کراس نہیں کر سکتے نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے 2005 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, آپ علیہ السلام ہر خطبے سے پہلے کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها. آگاہ ہو جاؤ, سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے, اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے داخل کر دیے جائیں, اور وہ تمام نئے داخل شدہ کام گمراہیاں ہیں, اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. تو یہ احتیاط کرنی چاہیے. نبی علیہ السلام نے جو تعلیم فرمایا آپ ادھر تک ہی رہیں, اسی طریقے سے آپ چرچا کریں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ قرآن پڑھو, نبی علیہ السلام کی سیرت اپناؤ, کریں جلسے کریں میلاد کے اندر. ہم تو پہلے سے کہتے ہیں میلاد, اور سارے کر رہے ہیں, بریلوی کر رہے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے, دیوبندی سیرت النبی کے نام سے کر رہے ہیں, اہل حدیث جو ہے وہ امام اعظم محمد رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, شیعہ بھی کر رہے ہیں, سارے ہی کر رہے ہیں. اجماع امت ہے, آپ کریں ربیع الاول میں پروگرام, اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں قرآن اور سنت پہ چلنے کے حوالے سے, نہ کہ اپنے اپنے بزرگ بابوں کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے. اور اس کے اینڈ پہ ایک شعر بھی پڑھا کریں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. علی بھی سورہ مریم آیت نمبر 33 میں عیسیٰ علیہ السلام کے قول سے عید میلاد النبی منانے کا استدلال کرنا قرآن حکیم کی تعریف کرنا نہیں ہوگا؟ یعنی وہ ظاہر ڈیویٹ تو کیا ہے, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یعنی اس کو انڈائریکٹلی لیا ہے سپورٹ میں, وہ بنتا تو نہیں ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم میں آتا ہے نا کہ انہوں نے, ان کا کلام اللہ نے نقل کیا ہے, وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. سلامتی ہو اس دن جس دن میں پیدا ہوا, جس دن مروں گا, جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کی ہے کہ اے اللہ میرے پیدائش کا دن بھی سلامتی کا دن ہو, مروں تو سلامتی پہ مروں, اور قیامت والے دن بھی مجھے سلامتی نصیب ہو. یہ تو دعا ہے, اس میں میلاد والا معاملہ گھسیٹ کے ثابت کرنا اولاد ہے. میلاد آپ منائیں وہ اور طریقے ہیں نا, منڈے کا آپ روزہ رکھیں. صحیح مسلم 2750 فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ. تو یہ سلامتی تو مطلب مانگنی چاہیے, ہم اپنے لیے نہیں مانگتے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. جنازے کی جو دعا ہے ترمذی میں, ابو داؤد میں, ابن ماجہ میں, تو ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا, اللہ ایمان پہ موت دینا, اسلام پہ موت دینا. یہی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. اے اللہ مجھے سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا, جس دن میں مروں گا, جس دن میں اٹھایا جاؤں گا. تو وہ اپنے لیے سلامتی مان رہے ہیں. قیامت کا دن کوئی سلامتی کا دن, خود تو سلامتی کا دن تو نہیں ہے نا, اڈی پسلی کو جڑی ہے مجرمین دی. سلامتی کا دن میرے لیے بنا دے, مجھے امن ملے. اور آپ کو پتا ہے بخاری مسلم میں حدیث شفاعت ہے کہ تمام نبی بھی اس دن نفسا نفسی کر رہے ہوں گے. آخر میں کن کے پاس جائیں گے لوگ؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. ہر نبی اپنی لغزش کا ذکر کرے گا. آدم علیہ السلام کہیں گے مجھ سے بھی ایک غلطی ہو گئی تھی, میں نے وہ شجر کھا لیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نے 3 دفعہ توریتاً جھوٹ بولا تھا.
موسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھ سے بندہ قتل ہو گیا تھا. نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر لی تھی, تم کسی اور کے پاس جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے امن دیا ہوا ہے, آج تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وہ سلامتی ہے جو نبی علیہ السلام کو ملی ہے, حدیث شفاعت میں آتی ہے, وہ شفاعت کا اذن ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, یہ آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی. اسی کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری اس حدیث کو لے کے آئے ہیں. مسلم میں بھی حدیث ہے. مسئلہ 88B ہے میرا, مکمل حدیث شفاعت کے اوپر. کیا اجتہاداً 12 ربیع الاول کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے؟ مشکل سوال کر دیا. روزہ پیر کے ہی رکھیں جی. 12 ربیع الاول کے بالکل قریب جو پیر آ جائے, یعنی اس دفعہ میرا خیال ہے منگل کو بن رہی ہے 12 ربیع الاول آلموسٹ, تقریباً. تو آپ منڈے کا ہی روزہ رکھیں. 12 ربیع الاول کا روزے کے لیے پھر بہت بڑی دلیل چاہیے ہوگی کہ نبی علیہ السلام جب سال بعد نہیں ربیع الاول منا رہے بلکہ ہر ہفتے منا رہے ہیں. صحیح مسلم 2750 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ. پوچھا گیا آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا, اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. تو سر آپ منڈے کا روزہ رکھیں, 12 ربیع الاول کا نہ رکھیں. اور اگر کوئی رکھ لیتا ہے, ہم فتویٰ کوئی نہیں لگاتے, لیکن یہ یعنی پسندیدہ چیز نہیں ہوگی, یہ بہت دور کا اجتہاد ہے. یعنی اجتہاد تو چوتھے نمبر پہ آتا ہے نا, پہلے کتاب اللہ ہے, پھر سنت ہے, پھر اجماع ہے, پھر اجتہاد آتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اجتہاد نہیں ہے, سنت موجود ہے. جب منڈے کا روزہ تو منڈے کا ہی رکھیں, 12 ربیع الاول کا روزہ نہ رکھیں. اگرچہ بریلوی بھی نہیں رکھتے, وہ بھی اس دن حلوے اور وہ بریانیاں سب کچھ کھا رہے ہوتے ہیں. صرف ایک طبقہ ہے ان میں دعوت اسلامی والے, انہوں نے یہ انٹروڈیوس کروایا. تو بریلویوں میں بھی اس میں اتفاق رائے نہیں پایا جاتا. تو منڈے کا روزہ رکھیں جی. ہم رکھتے رہے بڑا عرصہ 12 ربیع الاول کا روزہ, لیکن اب میں نہیں رکھتا ہوں, منڈے کا ہی رکھتے ہیں. اچھا, آخری سوال ہے, اس کا آپ نے 2 ٹوک جواب دینا ہے. شکر الحمدللہ. آخری سوال آیا جی, دسو جی 2 ٹوک جواب. ایک عام آدمی ہے, 12 ربیع الاول کے دن کو کیسے منائے؟ نہ آپ کہتے ہیں روزہ رکھے, نہ جھنڈے لگائے, نہ جلوس دیکھے, مطلب کڑ کڑ کے مر جائے, یہ مطلب کچھ بھی نہ کرے, گھر میں بیٹھ جائے. نہیں, گھر میں بیٹھے یوٹیوب آن کرے اور لکھ لیں 12 ربیع الاول اور میلاد, اور ساتھ لکھے انجینئر محمد علی مرزا, تو آج والی نشست کھل جائے گی. وہ دیکھے بیٹھ کے, اپنے بچوں کو بھی دکھائے. اپنی یہ والی جو آج ریکارڈنگ ہو رہی ہے, آج کیا تاریخ ہے جی؟ 28 اکتوبر 2018, بمطابق 18 صفر المظفر 1440 ہجری ربیع الاول شریف کی آمد ہے. ہم نے پہلے ہی میلاد کا پروگرام کر لیا ہے, اور اس کے پیچھے نیت یہ تھی کہ تاکہ جب یہ کوئی پوچھے کہ کیا کرے تو ہم اس کو کہیں وہ لیکچر اپلوڈ ہو چکا ہے سر, یکم ربیع الاول سے پہلے ہی ہو چکا ہے, اس کے کلپ بھی آ چکے ہیں, نیٹ پہ سرچ کرے. اس طریقے سے وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے. اور بہتر یہ ہے کہ ربیع الاول شریف میں جتنے منڈے آ رہے ہیں, کم از کم پورا سال نہیں تو منڈے, ربیع الاول کے منڈے تو روزوں کے ساتھ رکھے جائیں نا. صحیح مسلم میں 2750 حدیث ہے, نبی علیہ السلام منڈے کا روزہ رکھتے تھے, پیر کا. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, اس دن میں پیدا ہوا, اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. جشن قرآن بھی منایا اور جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی منایا نبی علیہ السلام نے روزہ رکھ کے. تو آپ میلاد کا پروگرام بے شک کریں, 12 ربیع الاول کو گھر پہ کر لیں, لیکن گھر پہ آپ کیا کریں گے؟ قرآن کا ایک رکوع کھول کے پڑھ لیں. مجھے اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں سیرت النبی پہ کوئی کتاب بتائیں, میں کہتا ہوں قرآن. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, مسلم شریف میں حدیث ہے, سیدہ عائشہ سے کسی نے آ کے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیا تھا, تو انہوں نے کہا قرآن. اخلاقیات ہی پوری سیرت ہے نا. تو سب سے بیسٹ سیرت میں بک ہے قرآن. اور اگر آپ نے ویڈیو میں دیکھنی ہے تو عمر سیریز دیکھ لیں, اب تو اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی آ چکی ہے, وہ آپ دیکھ لیں. یعنی آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو, جیسے لوگ عید کے دن ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کی فلمیں لگا کے دیکھتے ہیں, تو سر آپ 12 ربیع الاول کے دن اجتہاداً جو ہے وہ عمر سیریز لگا لیں, ہماری ویڈیوز لگا کے دیکھیں, بہت کچھ کریں, کڑ کڑ کے نہ مریں انشاءاللہ. مسئلہ یہ ہے کہ وہ غلطی کو یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ 10 محرم کے اوپر کوئی شخص کہے جی میں 10 محرم پہ ماتم بھی نہ کروں, چھریاں بھی نہ ماروں, آگ پہ بھی نہ چلوں, زنجیریں بھی نہ ماروں, خون بھی نہ نکالوں, تو کڑ کڑ کے مر جاؤں. یہ میں ان سے پوچھتا ہوں نا کہ کیا 10 محرم پہ اہل بیت کی محبت کا تقاضا نہیں آپ وہ سارے کام کریں جو آپ ربیع الاول پہ کر رہے ہیں؟ تو کہیں گے نہیں وہ ثابت نہیں. تو سر آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ثابت ہے, اپنے بھی گریبان میں جھانک کے دیکھیں نا. تو میں نے تو وہ علمی پھکی دی ہے نا کہ اس کے بعد اٹھ نہیں سکتے. یہ اکثر کہتے تھے وہ جی دیکھیں جی سمپل ہے, مثالیں دیتے, کہتے ہیں جی 2 گھر ہیں, ایک گھر میں لائٹنگ ہوئی ہے 12 ربیع الاول کی, دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں, بتاؤ کون عاشق رسول ہے؟ تو ہم تو صحیح پڑھتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو سر یہ پرانی بات ہوگی, یہ انجینئرنگ سے پہلے تھی, اب اس کی انجینئرنگ ہو چکی ہے کہ 2 گھر ہیں,
10 محرم کا دن ہے, ایک گھر سے رونے کی, چلانے کی اور ماتم کی آوازیں آ رہی ہیں, دوسرے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے, تو کون عاشق اہل بیت ہے؟ یہ ٹی وی والا گھر بریلویوں کا گھر ہے, ہاں, جو کہتے ہیں میلاد پہ ہمیں کہا کرتے تھے, اور یہ شیعہ کا گھر ہے. تو کہیں گے نہیں وہ اہل بیت کا یہ تو نہیں کہ یہ کچھ کیا جائے. تو سر آپ بھی جو کچھ کر کے دوسروں کو ابلیس کہہ رہے ہیں سوائے ابلیس کے, تو آپ بھی تو غلط کر رہے ہیں نا. تو جب تک الزامی جواب اینٹی وینم پھکی نہ دی جائے بات سمجھ نہیں آتی. کوبرا سانپ جب کاٹ جائے نا, اس کا علاج کسی ویکسین سے نہیں ہوتا سوائے جو کوبرے کے زہر سے بنتی ہے. اسی اصول اور مبادی پہ جواب دیا جائے. جو 12 ربیع الاول کے جلوس کی اور ان کے وہ ڈھول ڈمکوں کی بات کرے, اسے فوراً 10 محرم کا جلوس یاد کروائیں. تو وہ جو اس کے بارے میں لکھے کہے گا نا, وہی ہمارا جواب اس کے بارے میں سر لے لیں. جو آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں میرا جواب وہی اس کے بارے میں ہوگا. ہم کہتے ہیں جلسے جلوسوں کی بجائے کنٹرول اور انوائرمنٹ میں مجالس کریں. محرم میں آپ اہل بیت کا تذکرہ کریں, ان کی محبت کا بیان کریں. ربیع الاول میں آپ نبی الاسلام کی محبت کا تذکرہ کریں. اس پہ تو اجماع امت ہے, سارے کر رہے ہیں. سر ربیع الاول میں کیا بریلوی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کر رہے ہیں تو دیوبندی سیرت النبی کانفرنس نہیں کر رہے؟ اہل حدیث امام اعظم محمد رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں نا, پورے ملک میں ہو رہی ہیں, پوری دنیا میں ہو رہی ہیں. شیعہ بھی کر رہے ہیں. تو طریقوں میں فرق ہے, لیکن اس چیز پہ اتفاق ہے کہ ربیع الاول میں نبی الاسلام کا ذکر ہونا چاہیے. تو البتہ محرم کے اوپر اجماع نہیں ہوا تھا, وہ میں نے کروا دیا. وہ اجماع ہو گیا نا. محرم کے مہینے کے اندر پہلے تو صرف شیعہ کو کنڈیم کیا جاتا تھا سنیوں کی طرف سے. اب فضائل صحابہ کانفرنس ہو رہی ہوتی ہیں, چاہے وہ فضائل امیر معاویہ کانفرنس ہی ہو جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی بہانے صحابہ تو ناطے لینا شروع کیتا ہے نا, ٹھیک ہے نا جی. تو پہلے یزید کے دفاع میں جمعے پڑھائے جاتے تھے, اب وہ ایک سٹیپ نیچے اتر آئے ہیں. کہتے ہیں یزید کو چھوڑے جی, ہم نے کوئی نہیں مسئلہ, ہم کوئی یزید سے محبت نہیں کرتے. وہ لوگ بھی جو یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے, وہ بھی اب کہتے ہیں ہم کوئی محبت نہیں کرتے. پرانی ویڈیوز دیکھیں, یزید رحمۃ اللہ علیہ ہے. اب کہتے ہیں نہیں, یزید کو ہم دنیاوی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ سمجھتے ہیں. حالانکہ ابن تیمیہ نے یہ لکھا ہے منہاج السنہ میں, میں اسے دنیاوی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ سمجھتا ہوں, نہ اسے محبت کرتا ہوں نہ دشمنی کرتا ہوں, میں اس کو ایک کیجول لیتا ہوں. تو محرم کے معاملے میں بھی تو دیکھیں نا, اجماع کروا دیا ہے. اب تو بلکہ پورا سال ہی محرم رہتا ہے, پورا سال ہی ربیع الاول رہتا ہے, ہماری ویڈیوز کی برکت سے, اللہ کے فضل سے. کیونکہ پہلے لوگ جو ہے نا محرم اور ربیع الاول کا انتظار کرتے تھے. اب لوگوں میں سے ٹیکنالوجی کی برکت سے نا صبر ختم ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں جی آج ہمیں بتائیں, یعنی آج اگر میرے دل میں رمضان کا کوئی مسئلہ ہے نا, تو میں چاہوں گا رمضان کے مہینے سے پہلے مجھے آج پتہ چلے. تو سر وہ یوٹیوب بتائے گی, اور یوٹیوب آپ سے یہ بھی نہیں کہے گی کہ سر اس وقت تو پروگرام کا ٹائم نہیں ہے, یہ تو شام کو 4 سے 5 لگتا ہے. یوٹیوب کہے گی سر آپ بے شک صبح 4 سے 5, رات کو 1 سے 2 پروگرام دیکھنا چاہتے ہو تو آپ لکھیں کہ جی 12 ربیع الاول, اور ساتھ لکھ دیں انجینئر محمد علی مرزا, تو ہم سامنے آ جائیں گے, کیا حکم ہے میرے آقا, ہم تیار ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں نا جناب, اگر آپ یعنی ایک دنیاوی طور پہ ایک حاضر و ناظر والا کنسیپٹ دیکھیں تو یوٹیوب نے دے دیا ہے, ہر وقت ہر ٹائم ہر جگہ پہ. سارے ہماری ویڈیو چڑھتی ہے, ود ان سیکنڈ تھاؤزنڈز آف ویورشپ ہو جاتی ہے آل اوور دا ورلڈ. تو وہ حالانکہ یہ تو نہیں ہوتا کہ جو جیلم میں اس کو ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو سر اس طریقے سے کڑ کے مرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی کے مجاہد بنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لوگوں کو سچ بات بتائیں. اور آج کی ہم محفل میلاد کا جو اختتامیہ ہے, اختتام سے پہلے علی بھائی سوشل میڈیا کے جتنے بھی بھائی ہیں بہنیں ہیں, ان سب کی طرف سے آپ کو سلام, جو آپ کے چاہنے والے ہیں. علیکہ وعلیہم السلام اجمعین. اور ان سے بھی میں ان کے لیے بھی دعا کروں گا, وہ میرے لیے دعا کریں, جو بخاری مسلم میں آئی ہے, اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو سر ہم اختتامیہ کرتے ہیں وہ جو آج کل ایک بڑا مشہور ہے شعر, کون سا, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علم کتابی. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور اسے معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. صلوا علی الحبیب, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.